عرب کی اصل زبان اسلام کے پھیلنے سے پہلے تھی. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا. یہ کیوں سمجھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، میں جب امریکہ میں رہا ہوں نا، میں نیو یارک میں نے کافی عرصہ گزارا. نیو یارک جو ہے وہ امریکہ کا ایک طرح سے امیگریشن کیپٹل ہے. دنیا جہاں سے لوگ نیو یارک آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیونکہ میں نے سارا امریکہ دیکھا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، نیو یارک باقی امریکہ ایک طرف، نیو یارک ایک طرف. جو نیو یارک میں رہا ہے نا، اس نے باقی امریکہ نہیں دیکھا، اور جس نے باقی امریکہ دیکھا ہے اس نے نیو یارک نہیں دیکھا. اپنی الگ دنیا ہے وہ. اوکے، خیر، وہاں دنیا جہاں کے لوگ آتے ہیں، اور وہاں عجیب معاملہ ہے. ایک نیبرہڈ میں، ایک محلے میں سارے چائنیز موو ہو گئے، ساری دکانوں کے سائن چائنیز میں ہیں، سب چائنیز میں بات کر رہے ہیں. ایک نیبرہڈ میں سارے پورٹریکن موو ہو گئے، سب اسپینش میں بات کر رہے ہیں. میں وہاں کام بھی کرتا تھا ایک شو اسٹور میں، وہاں سارے اسپینش میں بات کرتے ہیں. انگلش میں بات کرو غصہ کریں گے. اوکے، یہ کیا پرابلم آتی ہے نو habla español, estás en los Estados Unidos, امریکہ میں رہ رہے ہو، اسپینش نہیں آتی، شرم کرو. وہ اس طرح بات کریں گے وہاں پہ. آپ بروکلن میں چلے جاؤ، اٹلانٹک ایونیو پہ سارا یمنی نیبرہڈ ہے، سارے عربی میں ساری دکانیں ہیں، عربی میں سارے بات کر رہے ہیں، خطبہ عربی میں ہوتا ہے وہاں پر، اور دکانوں میں سارے عربی میں. یعنی آپ یمن میں داخل ہو گئے ہو ایک طرح سے. اس سے 2 بلاک آگے جاؤ، وہ کیا نام ہے، اٹلانٹک ایونیو پہ بہت بڑا جوئش نیبرہڈ ہے، وہاں سارے سائنس ہیبرو کے اندر ہیں وہاں. اور ایک اور نیبرہڈ میں گریک نیبرہڈ ہے، ایک اور نیبرہڈ میں جو ہے اٹالین نیبرہڈ. یعنی ہر ایک نے اپنے اپنے محلے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ایک شہر بھی ہے. تو جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں نا، تو ہوتا کیا ہے، کیونکہ وہ سارے فورنرز ہیں، تو اصل میں جو وکٹم ہوتا ہے نا ان کا، جس زبان کی دھجیاں اڑتی ہیں، وہ ہے انگلش. تو دنیا کی سب سے خراب انگلش نیو یارک میں بولی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں. اسی طرح سب سے عجیب زبان آپ کو دنیا میں ملے گی مکے میں. مکے میں آپ کو ملے گا کوئی یمنی بیٹھا جائے نماز بیچ رہا ہے، کہہ رہا ہے 5 ریال 5 ریال 5 ریال. میں سمجھا، مجھے عربی استعمال کرنے کو ملے گی وہاں پہ. میں گیا کسی سے، میں نے پوچھا این المطعم الپاکستانی، پاکستانی ریسٹورینٹ کہاں پر ہے؟ کہتا ہے انطلق سیدھا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب مختلف کلچرز ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، تو ایک زبان اور دوسری زبان آپس میں گڑبڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اسلام جب پھیلا، جب فتوحات ہوئی، تو عرب جو صحرا میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے ہزاروں سال، کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دوسرے سے. ان کی زبان خالص رہی، کیونکہ ان میں کسی کو ان میں دلچسپی نہیں تھی. اگر رومی سلطنت روم ان پر حملہ کرے بھی تو کیوں کرے؟ کیا ملے گا یار ریت کے بجائے، ریت کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. جو ایرانی سلطنت ہے، وہ کیا فائدہ دے گی عرب پہ حکومت کر کے؟ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ بس بھیڑ بکریاں چلائیں گے، اونٹ اپنے چلائیں گے، تھوڑا بہت چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں، خیر ہے. تو ان کو دنیا نے بھلا دیا تھا. اور جب دنیا نے ان کو بھلا دیا اور یہ تھوڑی بہت تجارت بھی کرتے تھے، اصل ان کی زبان باقی کلچر سے، باقی زبانوں سے 90% میں کہہ دوں آئسولیٹڈ رہی. باہر کی زبانوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا ہزاروں سال. اور اس لیے ان کی زبان بہتر ہوتی گئی. ایک اور بات آپ کو بتا دوں، جن سوسائٹیز میں بزنس اور تجارت اور عمارت زیادہ ہوتی ہے نا، ان سوسائٹیز میں فلسفہ اور شاعری اور ادب کم ہوتا ہے. کم اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں سارے لڑکے لڑکیاں کون سے اسکول میں جا رہے ہیں؟ بزنس اسکول میں جا رہے ہیں، میڈیکل اسکول میں جا رہے ہیں، انجینئرنگ میں جا رہے ہیں، ٹریڈ میں جا رہے ہیں، ہے نا؟ اور کوئی بھی کہے میں نے انگلش لٹریچر میں PhD کرنی ہے، تو اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں. کوئی ہسٹری پڑھنا چاہے، کوئی فلسفی پڑھنا چاہے، کوئی پوئٹری پڑھنا چاہے، کوئی اردو ادب پڑھنا چاہے، تو کہیں گے کیا کر رہے ہو اپنی زندگی کے ساتھ؟ عرب کیا تھے؟ عرب اکیلے صحرا میں، بڑا ٹائم ہے جی شاعری کا، بہت ٹائم ہے لائنیں مارنے کا، بہت ٹائم ہے بڑا. اور ان میں سے جو زیادہ شاعری کرے گا اس کی واہ واہ جی، او ہو.
یہ کلچر تھا ان کا. اب ان کے پاس نہ جس طرح آپ یہاں پر کون سا شہر ہے جہاں وہ ورلڈ کپ کی فٹ بالز بنی تھی؟ سیالکوٹ کو فخر ہے اپنی فٹ بال پہ نہیں. کسی اور شہر کو فٹ بال. ہمارے یہاں دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ بیٹ بنتا ہے, ہمارے یہاں سب سے زیادہ لیدر بنتا ہے, ہمارے یہاں یہ بنتا ہے, ہمارے یہاں وہ بنتا ہے. فخر ہوتا ہے نا. عرب کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں کا جو جلا ہوا پتھر ہے نا, وہ کس چیز پہ فخر کرے وہ؟ کیونکہ انسان کی شخصیت میں, سوسائٹی کی شناخت میں ہوتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی چیز پر فخر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو عرب کو ہزاروں سال سے کس چیز پر فخر کرنے کا جواز تھا؟ کیا تھی ایک چیز؟ نہ ان کے پاس بلڈنگ ہے, نہ ان کے پاس ہائی وے ہے, نہ ان کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہیں, نہ کوئی سلطنت ہے, نہ جیسے روم کے پاس ہے, جیسے یمنیوں کے پاس ہے, جیسے وہاں پر ایرانیوں کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں ان کے پاس محل تو ہوں گے, زبان ہمیں آتی ہے, جیسی لائنیں ہم مارتے ہیں نا کوئی نہیں مار سکتا. اور جب ایک دفعہ آپ کو ایک چیز پہ فخر ہو جائے نا تو آپ اس میں بہت ہی زیادہ ابسیس ہو جاتے ہو. تو ان لوگوں کو کلچرلی نا اپنی زبان کے ساتھ بہت زیادہ کیا ہو گئی؟ obsession, خاص obsession. اور پھر ہوتا کیا تھا کہ تنقید کا بڑا کلچر تھا ان میں. کوئی شعر کر دے, کوئی شعر سنا دے, لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى واسيافنا يجينا. باقی یاد نہیں آ رہی کیا لائن تھی. بالماء کل نکال کے دکھاؤں گا آپ کو وہ شعر. خیر پہلی یاد آ گئی. ہمارے پاس وہ ایک قبیلہ فخر کرتا تھا کہ وہ کتنا وہ کیا نام ہے صدقہ کرتے ہیں. تو الجفنات الغر یعنی ہمارے پاس جو ڈونگے ہوتے ہیں نا, بولز کو کیا کہتے ہیں تمہیں یار؟ ہمارے پیالے جو ہے نا وہ بھی چمکتے ہوئے ہوتے ہیں. یلمعنا بالضحى, دن کے وقت ہمارے جفنات, ہمارے پیالے چمکتے ہیں. یعنی جو پیالے جس سے ہم صدقہ کرتے ہیں, یعنی ہم صدقہ بھی کرتے ہیں تو بڑے چمکیلے پیالوں میں کرتے ہیں. یلمعنا بالضحى. تنقید ہو گئی جی آپ نے جفنات کہا تھا, یہ جمع قلہ ہے, یعنی آپ کے پاس بہت تھوڑے سے پیالے ہیں. جفان کہا ہوتا تو زیادہ پیالے ہوتے. پیسے تو ہیں آپ کے پاس, اتنے زیادہ پیسے نہیں ہیں. اور پھر آپ نے بالضحى کہا کہ دن میں چمکتے ہیں. دن میں تو ہر چیز چمکتی ہے, پتھر بھی چمک رہا ہوتا ہے. کہنا چاہیے تھا رات میں چمکتے ہیں. یعنی کوئی شاعری کر بھی دے تو اس کی دھجیاں اڑانی شروع کرتے تھے.